ساری، مگر سانس بند۔ ہم ڈرتے پھرتے ہیں کرونا وائرس آ گیا مر جائیں گے، یہ وہ۔ بھائی بات یہ ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں، یہ بیماریاں تو آتی رہتی ہیں، آتی رہتی ہیں، آئی ہیں چلی جائیں گی۔ ایمان کمزور نہیں کرنا، ایمان بولیے، ایمان کمزور نہیں کرنا۔ اگر موت آنی ہے تو کرونا کے بغیر بھی آ جائے گی، اگر موت آنی ہے تو ماسک کے بغیر ہی آ جائے گی۔ بات یہ ہے کہ میں بڑی بڑی مجالس میں بیٹھ کے دوستوں کو یہی بات کر رہا ہوں کہ موت سے نہیں ڈرنا، اللہ کے عذاب سے ڈرنا ہے، سبب اختیار کرنا ہے، مسبب الاسباب کے ساتھ رشتہ نہیں توڑنا۔ ہم اسباب کی دنیا کو جپھے ڈال رہے ہیں اور اللہ ہمیں بھول چکا ہے۔ دیکھیں، اسباب کو اختیار کرنے کا تو اللہ رسول نے حکم دیا ہے، آپ ہر سبب اختیار کریں۔ آپ ہم لوگ ہر جو ہے وہ ہر حفاظتی تدبیر، ہر میجرمنٹ، ہر کاشن، ہر ایک چیز لیں، لیکن یقین رب کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ جن کی موت کا وقت اب لکھا ہے انہوں آنا ہی آنا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور جب موت کا وقت آتا ہے تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّ ارضی واسعہ، میری زمین وسیع ہے، کسی جگہ بھی تمہیں موت آ جائے گی، کسی جگہ بھی تمہیں موت آ جائے گی، اس لیے یہ تو کوئی پریشانی نہیں۔ وہ ایک زبردست جملہ کسی نے شیئر کیا کہ غریب کرونا وائرس کی وجہ سے ڈر رہا ہے کہ ہمیں رزق کے وسائل نہیں مل رہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے غریب یہ ڈر رہا ہے کہ ہمیں رزق کے وسائل نہیں مل رہے۔ آپ کے سامنے دکانیں بند، کاروبار ٹھپ، اور امیر کاروبار کی وجہ سے نہیں، اس لیے ڈر رہا ہے کہ اس کی وجہ سے مجھے موت ہی نہ آ جائے۔ غریب نہیں ڈر رہا کہ مجھے موت آنی ہے، غریب ڈر رہا ہے کہ میرا رزق ہی تنگ نہ ہو جائے۔ بات یہ ہے، میری گفتگو کا مختصر آج کی گفتگو کی بات یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ کس سے ڈرو؟ ہم اللہ سے ڈرے، اللہ کی ذات سے ڈرے، اور اللہ کی ذات پر ایسا یقین کریں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگر ہم کرونا وائرس سے ڈر گئے تو پھر ہم قبر کے عذاب، حشر کی آزمائش اور رب کے سامنے کھڑے ہونے کے جو کیفیت ہے اس کا ہم کیا کریں گے؟ اس کا ہم کیا کریں گے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا من خاف مقام رب ہی جنتان، جس کو یہ فکر پڑ گئی نا کہ میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور وہ ڈر گیا، فرمایا اس کو دنیا میں کامیاب تو کروں گا مگر آخرت میں اسے ایک نہیں 2 جنتیں عطا فرماؤں گا۔ کتنی؟ جنتان، 2 جنتیں عطا فرماؤں گا۔ اور موت اگر آنی ہے تو ہم روک لیں گے۔ یہ دیکھیے سورہ نساء، رب ذوالجلال نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں بھی ہوگے موت کا وقت آ گیا تو وہ موت تمہیں لے جائے گی۔ فرمایا آگے ولو کنتم فی بروج مشیدہ، فرمایا کہ اگر تم مضبوط قلعوں میں بھی ہوئے نا، مضبوط قلعوں میں بڑے بڑے گھر بنا لیے، اوپر لمبی دیواریں قلعے مضبوط بنا لیے، اللہ اکبر، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، فرمایا اگر تم مضبوط عمارتوں کے قلعوں والی عمارتوں میں بھی ہوئے اور موت کا وقت آیا تو موت وہاں سے بھی تمہیں لے جائے گی۔ لیکن رب ذوالجلال نے آگے جو بات فرمائی وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اگر انسان کو اچھا مل جائے نا، اچھا مل جائے، کھانے کو اچھا مل جائے، رہنے کو اچھا مل جائے، پینے کو اچھا مل جائے، سارا کچھ اچھا ہو جائے تو انسان کہتا ہے، تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے، شکر ہے یا اللہ تیری ذات کا شکر ہے، کیا کہتے ہیں کہ نہیں؟ ھذا من جڑا بیچارہ زمین تے ستا ہے، وہ گھر بھی نہیں، اس کے بعد کھانے کا ٹائم ہی نہیں، کبھی آپ نے اسے دیکھا اسے منہ پہ لکھایا ہوا ھذا من فضل ربی جی، اور جس نے سب کا چھین کے بنا لیا اوپر لکھا ہوا ھذا من فضل ربی،
اللہ اکبر، مذاق کرتے ہوئے تمہیں ایسے شخص کو جس نے اپنی محنت سے بنایا، رب نے دیا، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ دیکھیں لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جس نے جو کمانا اس کو وہ ملنا ہے، جس نے چھین کے وہ یہاں ناز نخرے کرا جانا تو اس کے بعد بھی ہے۔ تو رب پوچھے گا تو صحیح، اچھا میرے 1,00,000 بندے کو، 100 بندے کو، یا ایک بندے کو بھی اس کا چھین کے تو نے اوپر لکھا ھذا من فضل ربی، اینی جسٹیفیکیشن ہیو یو؟ کیا تم اس کو میری بارگاہ میں بیان کر سکتے ہو کہ تم نے کیوں یہ ھذا فضل من ربی لکھا؟ اللہ اکبر۔ رب فرماتا ہے تو وہ قلعہ نہ بناتا، تو وہ اونچی عمارت نہ بناتا، تو میرے بندوں کے دل کو تسلی دے دیتا، میرے بندوں میں رزق بانٹتا، میرے بندوں کے چہروں پہ مسکراہٹ لے آتا، میرے ایسی مخلوق جن کے بدن پر کپڑے نہ تھے، ایسے لوگ جن کی روٹی نہ کھانے کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو بہتے تھے، اگر تو وہ آنسو پوچھ لیتا، ایک لقمہ ان کے دل کے اندر ڈالتا، تو نے گھر میں جو بنایا تھا نا دنیا میں محل، اس کی وقت نہیں، میں تیرا جنت میں محل بنا دیتا۔ آج ہمیں دنیا میں اپنے محلات کی پڑی ہے، اور جنت کے محل کی ہمیں پرواہ کوئی نہیں ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا جب بندے کو مل جاتا تو کہتا سبحان اللہ ھذا من فضل ربی، اللہ کا شکر ہے۔ کہتا ھذا من عند اللہ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُ هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ اگر اے میرے بندے اگر اچھا ملتا ہے تو میرا کرم ضرور ہے، مگر یہ اس میں تیرا اچھا عمل بھی شامل ہے، تیرا اچھا عمل بھی شامل ہے۔ اور فرمایا کہ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُ هَٰذَا مِنْ عِندِكَ، اللہ اکبر۔ اور آگے اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو یہ آپ کی طرف سے ہے، اے رسول یہ آپ کی طرف سے ہے۔ یہ ایکچولی حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، بڑی بگڑی ہوئی، بڑی نافرمان قوم، جب ان کے ہاں کوئی مرگ ہو جاتی یا ان کی کوئی فصل برباد ہو جاتی یا انہیں کوئی تکلیف پہنچی تو وہ آ جاتے، دیکھا ہم کہتے تھے نا یہ رستہ چھوڑ دو، توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، تمہاری وجہ سے یہ ہمارے نقصان پہنچ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ تو ان میرے بزرگ پیغمبروں کی طرف سے نہیں ہے، یہ تمہارے بد اعمال ہیں کہ تمہیں ان کی وجہ سے نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو برادران محترم بات یہ ہے کہ آج ہم پر جو سختیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، ہم توبہ کی طرف تو آ ہی نہیں رہے۔ میں اب کھلا پیغام دینا چاہتا ہوں، ہم توبہ کی طرف نہیں آ رہے، بلکہ ہمیں دور کیا جا رہا ہے، یہ بھی چھوڑ دو، وہ بھی چھوڑ دو، یہ بھی کر دو، وہ بھی کر دو۔ دیکھیں میں پہلے بھی عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے اسباب اختیار کرنے، اسباب کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اگر اسباب نہ اپنانے ہوتے تو اللہ تعالیٰ حضرت ادریس علیہ السلام کو درزی کا کام نہ دیتے، اگر اسباب اختیار نہ کرنے ہوتے تو حضرت شعیب علیہ السلام بکریاں نہ چراتے، اگر اسباب اختیار نہ کرنے ہوتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں نہ چراتے، اگر اسباب اختیار کرنے نہ ہوتے تو حضرت داؤد علیہ السلام لوہار کا کام نہ کرتے۔ یہ سارے اسباب تو اللہ نے انبیاء کو بھی دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کوئی پیغمبروں کو کام کرنے کی ضرورت تھی؟ اگر اسباب اختیار نہ کرنے ہوتے تو نہ حضور شادیاں کرتے، نہ حضور مکہ سے مدینہ آتے، نہ حضور تجارت کرتے، کچھ بھی نہیں۔ اسباب اختیار کرنے ہیں، مگر میں بار بار یہ آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں مجھ سمیت کہ ہم لوگ اللہ کی ذات پر یقین کریں۔ ہمارا توکل برباد ہو گیا ہے، ہم توکل کا دامن چھوڑ بیٹھے ہیں، ہم اللہ کی ذات پر توکل نہیں کر رہے۔ ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں، اس کی ذات پر توکل کریں کہ جو یا اللہ ہے یہ تیری طرف سے ہے، اور اس میں ہمارے اعمال کی اصلاح فرما۔ ہم اپنے اعمال کی اصلاح نہیں کر رہے۔ ابھی رمضان آ رہا ہے، 110 روپے پہ چینی چلی گئی کہ نہیں؟ رمضان آ رہا ہے، اللہ اگر 50 کی چیز 100 کی بیچیں گے اور بھاگ کے آئیں گے جماعت کے ساتھ، ہماری نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ کتنا نیک انسان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 اونٹ
بلکہ 1000 اونٹ غلے سے لدے ہوئے مدینے کی گلیوں میں بولیاں لگوائیں. ہے کوئی مجھے اس کی اجرت دینے والا؟ ایک سے بڑھ کے تاجر، ایک سے بڑھ کے تاجر، ایک سے، جس نے سب سے بڑی بولی لگائی کہا نہیں تم سے بھی بڑا مجھے ہے جو اس کی قدر و قیمت دینے والا ہے. اس نے کہا دائیں بائیں دیکھا، سارے تو نیچے بیٹھ گئے بولیاں لگا کے، مجھ سے بھی بڑا ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 1000 اونٹ غلے کے لدے ہوئے ان کی بولی اور قیمت دینے والا ہے. وہ پریشان ہو گیا. اللہ اکبر. جب اس نے کہا کہ عثمان غنی کون ہے؟ فرمایا یہ سارا 1000 اونٹ یہ 1 سالی کا وقت ہے، حضور کی امت میں تقسیم کر دو، سب سے بڑا صلہ دینے والا میرا رب ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. کوئی ایسا تاجر، کوئی ایسا دکاندار کہ آج آلو پیاز یہ چھوٹے موٹے یہ جتنے بھی ترکاریاں ہیں جو آگے استعمال ہوں گی آج سٹاک رکھ لے اور رمضان میں کہے کہ جس نے مہنگا بیچنا ہے میں اس سے بہت زیادہ سستا اللہ کی مخلوق کو میں بیچوں گا، میں نے اپنے رانجھے کو راضی کرنا ہے. اللہ اکبر. وہ باب اللہ شاہ نے فرمایا اٹھ کھڑک کے دکڑ وجے تتا روے چلا آن فقیر کے کھا کھا جان راضی روے بلا. کسی فقیر کی، کسی ولی اللہ کی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی مربے چھوڑ کے گیا ہو؟ کس نے اپنی جدادیں بنائی ہوں؟ کسی نے کچھ، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ جو کچھ بنائیں گے اپنے ساتھ نہیں لے کے جائیں گے، لے کے یہی جائیں گے کہ داتا گنج بخش کو 1000 سال ہو گیا ہے، 1000 سال پہلے بھی اللہ ان کے قدموں کی خیرات اپنی مخلوق میں بانٹ رہا تھا. آج بھی رب کی مخلوق وہاں کھا رہی ہے، نہیں کھا رہی؟ فرید الدین گنج شکر کے مزار اقدس پہ چلے جاؤ، وہاں پیسوں سے نہیں ملتا، لوگ پیسوں سے خرید کر اللہ کی مخلوق کو کھلا رہے ہوتے. تو برادران محترم، آج کے میرے اس رمضان کے آنے سے پہلے یہ سب سے استدعا ہے، ہم کوشش تو کریں، اپنی ذات سے کریں. اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں، میں بار بار کہا کرتا ہوں، یہ نہ سوچنا کہ میرے پاس لاکھوں نہیں ہیں، کروڑوں نہیں ہیں تو میں دیگے نہیں پکوا سکتا، تو راشن نہیں باندھ سکتا. آپ کو اللہ نے 1 روپیہ بھی دیا ہے نا، 1 روپیہ، اور اس سے 1 کھجور خرید کے کسی غریب کے منہ میں ڈال دو، ہم سوچ نہیں سکتے وہ کرم کتنا فرمانے والا ہے. اس نے مقدار کو نہیں دیکھنا کہ اس نے ڈھیر دے دیا، اس نے دیکھنا یہ میری طرف جڑا بھی ہے یا ادھر ہی ہے. بس اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ہمارے ایمان کو اور توکل کو مضبوط فرمائے. وما علیہ الا اللہ.